اس پہ ذرا آ جاتے، اس پہ ذرا روشنی ڈال دیجیے کہ جناب کے پی کے میں جو سچویشن بن رہی ہے اس میں اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے، اس کا کیا سلوشن ہے آپ کی نظر میں؟ جو کے پی ہے نا، وہاں پہ ایک تو آپ نے دیکھا ہی ہے کہ رواجن ہر بندہ عمران خان، جنرل باجوہ اور کہتا ہے کہ یہ لوگ جو وہاں سے لے آئے تھے لوگ بسانے کے لیے، اور اس کی وجہ سے اس ایک سٹیٹمنٹ سے ہی جو پرابلم آتا ہے نا مجھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہ حکومت میں لوگ ہیں اور جو لوگ یہ بات کرتے ہیں، اس کا مطلب سمپل ایک لائنر ہے کہ ان کو اس مسئلے کا پتہ ہی کچھ نہیں۔ دیکھیں، یہ جو پرابلم ہے، یہ جو موجودہ پرابلم ہے، یہ جہاد نہیں ہے، نہ ہی وہاں پہ کوئی یہ کلیم ہے، وہاں پہ یہ سیکٹیرین وار ہے اور قبائلی لڑائی ہے۔ اب یہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، سب سے پہلے تو مجھے بتائیں نا، یہ کون ہے؟ کون لوگ ہیں یہ ٹی ٹی پی کے لوگ؟ یہ پاکستانی ہیں سارے۔ اب آپ نے ایک جو ہے دیکھیں نا، ہوا یہ ہے کہ پاکستان بننے کی بہت لوگوں نے مخالفت بھی تو کی تھی نا۔ ٹھیک ہے، اے این پی، غفار خان سے بڑا لیڈر تو کوئی نہیں تھا نا خیبر پختونخوا میں، ڈاکٹر خان سے بڑا لیڈر تو کوئی نہیں تھا، انہوں نے مخالفت کی، لیکن بعد میں وہ پاکستان کا حصہ بن گئے، اور اب تو وہ جو ہیں وہ اب تو اسٹیبلشمنٹ کے بھی ساتھ ہیں، اے این پی والے سارے جو ہیں، اب تو ان کی وہ بات ہی نہیں رہی، لیکن وہ شروع میں خلاف تھے۔ اب ٹی ٹی پی کا ایشو یہ ہے کہ دیکھیں یہ پاکستانی ہے۔ پرابلم ہوئی کہ جب یہ 9/11 ہوا، ایک تو یہ ٹرائبل وار جو ہے نا، یہ بھی رانا صاحب ہمیں سمجھنا چاہیے، یہ بھی کئی 100 سالوں سے چل رہی ہے۔ یہ دورانی ٹرائبز جو ہیں یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، محسود ٹرائبز آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ کوئی امریکہ کے آنے سے شروع ہو گیا تھا یا سوویت یونین کے آنے سے شروع ہو گیا تھا، یہ بہت پرانی ایک وارفیئر ہے جو کہ ان علاقوں میں چل رہی ہے۔ نمبر 1، جسٹ ٹو ہیو اے لارجر پکچر ان مائنڈ۔ جب سوویت یونین آیا تو امریکہ بھی کود پڑا اور عرب ملک بھی کود پڑے، تو اس سے کیا ہوا کہ سیکٹیرین پہلے ایک اسلامی کلر آ گیا۔ جب ہم نے سوویت یونین کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے، جہاد ہو گیا، سارے اپنا کر رہے تھے، کولڈ وار میں جہاد ہو رہی تھی۔ اور اصل میں تو ماشاءاللہ اگر آپ پریزیڈنٹ ریگن کی وہ شورائے آفاق تقریر چلا سکیں، جب یہ یونس خالص اور ساری جو مجاہدین ملنے گئے تھے واشنگٹن، تو اس نے کہا وی آر پیپل آف بک، اور ہم لڑ رہے ہیں انفیڈلز کے ساتھ۔ ہم تو جو ہیں یہ سارے اکٹھے ہیں، یہ جو کرسچن ورڈ ہے اور مسلم ورڈ ہے اور یہ ویسٹرن ورڈ ہے، یہ ہم تو وی آر پیپل آف گاڈ۔ اچھا، اس وقت ایک امپورٹنٹ چیز جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ امریکہ کیوں افغانستان میں اس وقت جو ہے وہ طالبان حکومت کے ساتھ تعلقات بنانے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے بگاڑنے کے بجائے۔ طالبان اور امریکہ کی تو 10 سال لڑائی رہی ہے نا، لیکن اب آپ نے دیکھا ہے زلمے خلیل زاد بیٹھے ہوئے ہیں کابل کے اندر، آپ نے دیکھا ہے امریکن ڈیلیگیشن وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اور طالبان نے امریکی ایک جو ٹورسٹ تھا اس کو رہا بھی کیا ہے، اور قطر اس میں امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے، اور یہ ایک آگے ایگریمنٹ اور بڑھنا ہے۔ اچھا، اب یہ جو اس وقت جو ایک سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ یو ایس اے، سعودی عربیہ آر ایکچولی طالبان کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کر رہے ہیں تاکہ داعش کے خلاف ایک بڑی جو کارروائی ہے وہ کی جا سکے۔ آپ کو معلوم ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر 2 حملے ہوئے کیمپین کے دوران، اور دونوں جو تھے انہوں نے داعش کے اوپر جو ہے وہ یا آئس کے اوپر جو ہے وہ بلیم کیے ہیں۔ سو امریکہ کا نمبر 1 دشمن اب طالبان نہیں ہے، امریکہ کا نمبر 1 دشمن اس وقت داعش ہے، اس سارے سینیریو کو لے کے، اس وجہ سے وہ طالبان سے تعلقات ٹھیک کریں۔ اب ہماری جو چیز اس میں لیک ہو رہی ہے، دیکھیں جو عمران خان اور جنرل باجوہ کی پالیسی تھی، اس سے آپ کو 3 سال امن کے ملے پاکستان میں اور اس ریجن میں، اب بھی آپ کو اسی پالیسی پہ واپس جانا پڑے گا۔ آپ کو سیٹلمنٹ ہی کرانی پڑے گی، آپ ان کی سیٹلمنٹ افغانستان میں کرا دیں اور اس کے بدلے میں افغان سٹیزنز کو یہاں پہ نیشنلٹی دے دیں، آپ ان کو پیسے دے دیں طالبان اتھارٹیز کو کہ ان لوگوں کو وہاں پہ سیٹل کریں۔ آپ کو سیٹلمنٹ کرنی پڑے گی اور کوئی حل نہیں ہے۔ آپ ایک پچھلی پوری جنریشن سے لڑے ہیں، اب آپ اگلی پوری جنریشن سے لڑنے پہ آ گئے ہیں۔ لڑنا تو پڑے گا، یہ بھی میں نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں ہونا، سائملٹینیسلی 2 pronged strategy ہوگی۔ 100 آپ 2 prong کے بغیر چل ہی نہیں سکتے۔ ٹو بی فیئر ود جنرل باجوہ،
میرے خیال میں انہوں نے بہت اچھی یہ پالیسی جو تھی وہ بنائی تھی اور اس کے پیچھے پوری پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی انہوں نے ساتھ لیا تھا. عمران خان کا فائدہ یہ ہے کہ دیکھیں جو بھی ہے آپ ان سے اختلاف کریں یا ساتھ ہوں, وہ شہباز شریف کے مقابلے میں, نواز شریف کے مقابلے میں, آصف زرداری کے مقابلے میں اور زیادہ تر جو پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کے مقابلے میں وہ افغانستان کے ایشوز کو بہت بہتر سمجھتے ہیں. ان کے ہسٹورک ریلیشن شپ رہے ہیں, تعلقات رہے ہیں, 2 تو انہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں, تو ان کو کلچر یہ چیزوں کا اچھی طرح احساس ہے. سو عمران خان اور جنرل باجوہ کی جو پالیسی تھی اب بھی آپ کو جو کے پی کے, اسی لیے آپ دیکھیں نا علی امین گنڈا پور ہوں, مولانا اس پہ میں آتا ہوں, اس پہ آتا ہوں, میں ایک بریک لے لوں, بریک پہ جانا ہے, میں نے ایک کمپلشن ہے. میں صرف ایک لائن یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیں نا, آپ کی جو ساری پختون لیڈرشپ ہے, عمران خان ہے, جے یو آئی ہے اور پی ٹی ایم ہے, یہ تینوں پختون کو ریپرزینٹ کرتے ہیں 100%. یہ اور ایون اے این پی, یہ چاروں کے چاروں کہہ رہے ہیں آپ آپریشن نہ کریں وہاں پہ. آپ دیکھیں نا ایک پوری لیڈرشپ جو ہے اس کا ایک پوائنٹ آف ویو سامنے آ چکا ہے, آپ اس کو اگنور کر کے نہیں چل سکتے. باجوہ صاحب اور عمران خان دونوں لانا چاہتے تھے, سیٹلمنٹ کرنا چاہتے تھے, بٹ ہوا یہ کہ جب وہ کیبنٹ میں بات آئی اور جب ہماری قومی اسمبلی میں بات آئی تو جو کے پی ٹی آئی تھی ہماری پارٹی اپنی ہماری, اسی نے ریوالٹ کر دیا. اس نے کہا جی یہ نہیں آ سکتے. تو اب وہ اس میں مختلف تجاویز تھیں, جس طرح میری تجویز یہ تھی کہ آپ بلانے کے بجائے افغانستان میں بات کرا دیں. میں اب بھی یہی سمجھتا ہوں کہ دس از اونلی سولوشن. تو وہ اس وقت ہماری یہ بات چیت چل رہی تھی تو ہماری حکومت چلی. میں دیکھتا ہوں کہ ایون جب ڈیفنس منسٹر بات کرتا ہے یا ہمارے رانا ثناء اللہ صاحب بات کرتے ہیں, جو خود بھی ایکچولی تھوڑے انوالو تھے بعد میں, وہ جب بات کرتے ہیں تو لگتا مجھے جو اصل میں جو دھچکا لگتا ہے وہ یہ ہے کہ شاید ان کو کچھ بھی نہیں پتہ. اور دوسرا دیکھیں رانا صاحب, ایک پرابلم ہماری پولیٹیکل کلاس میں یہ بڑی کرونک پرابلم ہے کہ یہ کتاب نہیں پڑھتے. مثلا مجھے بڑا ایک افسوس ہے کہ بلاول بھٹو جو ہیں, میرا بہت ہی ان سے احترام کا پیار کا تعلق ہے, از اے جیم آف اے پرسن, لیکن میں نے انہیں سہیل وڑائے صاحب نے کی ایک بڑی اچھی کتاب ہے بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن کے اوپر, میں نے انہیں نوٹس بنا کے لکھ کے دیا کہ یہ کتاب آپ نے ضرور پڑھنی ہے, آپ کی والدہ کی اسیسینیشن کے اوپر اس سے اچھی جو ہے وہ مٹیریل نہیں ہے. انہوں نے سارا مٹیریل کلیکٹ کر دیا تھا چیزیں, میں نے کہا آپ کا پڑھنا بڑا ضروری ہے. وہ میں ہفتے بعد گیا تو وہ ویسے ہی پڑھی تھی جیسے میں دیکھا. ہماری پولیٹیکل کلاس میں نا پڑھتا کوئی نہیں ہے, یہ بڑا پرابلم ہے. تو میرے خیال میں ٹائم ہی نہیں ملا ہوگا بلاول صاحب. نہیں کیا اوباما سے زیادہ بزی تو نہیں ہے, بش سے زیادہ. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بلیک بیری اس زمانے میں ہوتے تھے جب محترمہ ہوتی تھی, اور ریکارڈ ہے, اور بے نظیر بھٹو خود اتنی آرڈنٹ ریڈر, یو نو مطلب ریکارڈ ہے. چلے میں تو ان کی انٹریکشن کی بات کر رہا ہوں جرنلسٹوں کے ساتھ, کہ جو میرا انٹریکشن ہوتا تھا سب سے زیادہ جو دیر سے انہوں نے مجھے کسی اگر ای میل کا جواب دیا تو وہ 7 منٹ تھا. صحیح بات. تو اس پہ بھی میں نے بہت شور مچایا کہ 7 منٹ لیٹ جواب کیوں دیا. تو اینڈ شی واز سو نائس, محترمہ واز سو نائس, شی سیڈ کہ آئی ایم ایکسٹریملی سوری, ایک ہائی کمشنر آگے بیٹھا ہوا تھا تو وہ جا نہیں رہا تھا, اس لیے 7 منٹ ہو گئے. چوئی صاحب ایک بریک لے لوں, واپس